بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا قصہ سنائیں گے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لندن گئی، مگر اس نے ایسے گناہ کیے کہ اس کی لاش سے سانپ اور اژدہے نکل آئے۔ اس گناہ گار عورت کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ روح تک کانپ جائے۔ اس لڑکی نے کیا گناہ کیے، یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ اس ناجائز تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی مخالف جنس سے کبھی بات ہی نہ کریں، بلکہ ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہونی چاہیے کہ جس کے باعث آپ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جو پڑھنے کی غرض سے بیرون ملک گئی اور پھر تعلیم کے ساتھ وہیں نوکری بھی کرنے لگی۔ والدین نے کچھ پس و پیش کے بعد اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کو باہر تو بھیج دیا، لیکن وہ اکثر اس کے حوالے سے پریشان رہنے لگے۔ تعلیم مکمل ہو گئی، لیکن ان کی بیٹی کو ایک اچھی نوکری مل گئی جس کا معاوضہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش اور گاڑی بھی مل گئی، تو پھر وہ واپس اپنے ملک نہ آئی۔ والدین ایک دو بار اس سے ملنے بھی گئے، اور وہ بھی 6 سے 8 ماہ بعد اپنے والدین کو ملنے آ جایا کرتی۔ اسی عرصے میں جب اس لڑکی کا قیام بیرون ملک تھا تو اس کی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہوئی جو اس کے ساتھ پڑھتے اور کام کرتے تھے۔ جب یہ دوستی بڑھی اور لڑکی نے دیکھا کہ اس کے وہ دوست جو غیر مسلم ہیں آپس میں بہت قریب ہیں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر ہی سو جاتے ہیں، تو اس کا ایمان بھی ڈگمگا گیا کہ کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہو جاؤں۔ یہ سوچ دل میں پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے کپڑے بھی کم ہونے لگے اور وہ خود کو ان کے رنگ میں ڈھالنے لگی۔ وہ رات گئے ان دوستوں کے ساتھ رہتی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ اس لڑکی کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، اور اب وہ ایک اور ہی قسم کی لڑکی بن چکی تھی۔ آج سے چند سال قبل جب وہ اس ملک میں آئی تھی اور آج اس کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ اپنی روایات کو مکمل طور پہ بھلا چکی تھی اور اب ان سے اس لڑکی کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ گناہ کی دلدل میں اتنی گمراہ ہو گئی کہ آخرکار اس کی موت پردیس میں ہی ہوئی، اور وہ اس حالت میں مری کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ برہنہ حالت میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکا جو کہ غیر مسلم تھا جو اس کے ساتھ اس وقت موجود تھا، اس لڑکی کی اچانک موت پہ پریشان ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے ہی گھر کے لان میں اس لڑکی کی برہنہ لاش کو دفن کر دیا۔ ادھر والدین سے لڑکی کا کوئی رابطہ نہ ہوا تو وہ پریشان ہوئے۔ جن مسلم دوستوں کو وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ذریعے پتہ کروایا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ نہ وہ ملی اور نہ ہی اس کو ملنا تھا۔ آخرکار والدین اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے بیرون ملک آ گئے۔ جب انہوں نے پولیس کی مدد سے سراغ لگایا تو وہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ لڑکی اس کے گھر کے لان میں دفن ہے، اور وہ اس حالت میں اس کے ساتھ یہ فعل کرتے ہوئے مر گئی تھی۔ والدین نے فوراً عدالت کی اجازت سے اپنی بیٹی کی لاش حاصل کرنے کے لیے لان کی کھدائی کروائی۔ اس لڑکی پر اللہ کا یہ ایک ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے بھی اس کی تاب نہ لا سکے، اور ڈیوٹی پہ مامور ایک پولیس آفیسر تو فوراً بے ہوش ہو گیا۔ دراصل اس لڑکی کو برہنہ حالت میں اس کے دوست نے ہی دفنایا تھا، لہٰذا وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی، نہ کفن تھا اور نہ ہی جسم پہ کوئی کپڑا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے۔ اس کی چھاتیوں اور پوشیدہ اعضاء سے ریشہ جاری تھا جس میں عجیب قسم کے بڑے کیڑے تھے، سانپ اور اژدہے رینگ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پہ زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا۔ شریف اور با حیا مرد و عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس معاشرے سے حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی اپنے عروج پہ ہو، تو ایسے معاشروں میں زنا کو عیب نہیں بلکہ آزادی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے اسے فیشن کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں، پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ جسمانی نوعیت کے جتنے بھی گناہ ہیں
उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट है। इसी हया की बिना पर इंसान गैर महरम की जानिब नजर नहीं उठा सकता। अगर किसी मर्द में से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर की खातून और कोई गैर खातून एक बराबर हो जाती हैं, और अगर किसी तरह किसी औरत की नजर से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में इसका नफ्स उसको मजबूर कर देता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे वो जिंदगी का लुत्फ हासिल कर सके, और फिर वो गैर अखलाकी और गंदे कामों में इस तरह से डूब जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है, और उनका नतीजा ऐसा होता है जैसा कि हमने ये वाकया आपके सामने बयान किया। नाज़रीन कराम, अफसोस की बात तो ये है कि मगरिब की आदत और उनके रहन सहन को अपनाते हुए हम बाज़ औक़ात इतना दूर निकल जाते हैं कि जो आमाल इस मुआशरे में आम है और उनको आज़ादी के साथ जोड़ा जाता है तो हम भी उन्हीं को अपना लेते हैं, जैसा कि जिना करना। मगरिबी माशरों में जिना करने पे कोई जबर नहीं। अगर कोई लड़का और लड़की राजी हैं तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बगैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते। लेकिन इसके बरक्स मुस्लिम मुआशरों में जिना पे सख्त वईद अल्लाह की जानिब से सुनाई गई है और जानी मर्द औरत को संसार करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन कराम, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन।